ہماری جو آج کی ویڈیو ہے اس میں اس چیز کا بیان ہے کہ وہابی دیوخانی فرقہ ہندوؤں سے کتنی محبت کرتا ہے، ان کو کتنی چاہت ہے، کتنی دل لگی ہے ہندوؤں سے، اور ہندوؤں کو وہابی دیوخانی فرقہ سے کتنی محبت ہے۔ سامعین و ناظرین، وہابی دیوخانی فرقہ کی کتب بھری پڑی ہیں کہ جب سے دارالعلوم دیوبند مارا سے وجود میں آیا، دیوخانی فرقہ کی ابتدا ہوئی، تب سے لے کر اب تک وہابی دیوخانی فرقہ کے جو اکابرین تھے، ان کے ذمہ دار حضرات ہیں، ان کے سروں پہ ہندوؤں نے دست شفقت رکھا۔ سامعین و ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں دارالعلوم دیوبند کی، کیونکہ دیوخانی فرقہ کی ابتدا ہی دارالعلوم دیوبند سے ہوئی ہے۔ باقی جتنے بھی فرقے ہیں، حیاتی فرقہ ہو گیا، مماتی ہو گیا، رشیدی ہو گیا، قاسمی ہو گیا، جتنی یہ شاخیں ہیں یہ ساری کی ساری دیوخانی فرقہ سے نکلی ہیں۔ تو اس لیے مناسب یہی ہے کہ جو اس کی بنیاد ہے دیوخانی فرقہ اور دارالعلوم دیوبند، اس پہ بات کرتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ہندوؤں کی نمک خواری کی اور ہندو ان کو نوازتے رہے، اور ان کی جو یاری تھی ہندوؤں سے، ان کے تعلقات تھے، وہ سب پہ ظاہر ہونے چاہیے۔ سامعین و ناظرین، یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کا نام ہے تاریخ دارالعلوم دیوبند۔ جب یہ دارالعلوم دیوبند کا 100 سالہ جشن منانے لگے تو تب یہ لکھی گئی تاریخ سیوال ماہ نامہ الرشید والوں کی جانب سے، صفحہ نمبر 73 ہے اس کا، جو عنوان باندھا گیا، یہ آپ سماعت کریں گے، اعترافی بیان ہے ان کے کہ کس طرح یہ ہندوؤں سے لیتے رہے اور ہندو ان کو نوازتے رہے۔ دارالعلوم کے ہندو معاونین، یہ عنوان باندھا گیا، یعنی جو دارالعلوم کو نوازنے والے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، وہ کون تھے؟ ہندو۔ لکھتے ہیں دارالعلوم سے تعاون اور چندے کے سلسلے میں شروع ہی سے یہ عمل رہا ہے کہ اس میں ہر مذہب و ملت کے لوگوں کے چندے کو قبول کیا جاتا رہا ہے۔ جی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب سے دارالعلوم دیوبند بنا ہے، چندے کے سلسلہ میں ان کا یہ معمول رہا ہے کہ اس میں کسی خاص مذہب کی قید نہیں لگائی گئی کہ مسلمان چندہ دے تو قبول کیا جائے گا، بلکہ کہتے ہیں کہ ہر مذہب و ملت، یعنی یہودی چندہ دے، یہ ہڑپ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ہندو چندہ دے، یہ پیٹ بھرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، سکھ چندہ دے، یہ ہڑپ کرنے کے لیے ہر وقت یہ تیار ہیں، عیسائی دے، انگریز ان کو چندہ دے نوازے، یہ دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے یہ تیار ہیں، وصول کر لیں گے۔ مرزائی چندہ دے، قادیانی چندہ دے، شیعہ چندہ دے، جتنے بد مذہب لوگ ہیں، جس مذہب کا بندہ ہے، جس ملت کا بندہ ہے، طوائف آ جائے، کوئی بھی آ جائے، ان کو چندہ دینے کے لیے یہ تیار بیٹھے ہیں ہڑپ کرنے کے لیے۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ اس میں ہر مذہب و ملت کے لوگوں کے چندے کو قبول کیا جاتا رہا ہے۔ یہ اچھا، پھر آگے وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں نے دارالعلوم دیوبند کے تعاون کے سلسلہ میں جو چندہ آتا تھا، اس کے کچھ انہوں نے اصول بنائے ہوئے تھے، انہوں نے آئین بنایا ہوا تھا چندے کا۔ وہ کیا تھا؟ لکھتے ہیں چندے کی کوئی مقدار مقرر نہیں۔ ظاہر بات ہے جو دکاندار ہو وہ چست اور چلاک ہونا چاہیے، شاطر ہونا چاہیے، یعنی کوئی اگر زیادہ دینے والا ہے تو وہ بھی ہڑپ کر لیں، کوئی اگر مزدور بیچارہ آ جائے، وہ تھوڑے سے پیسے جمع کرے چندے کے سلسلہ میں، اسے بھی معاف نہ کیا جائے، وہ بھی لے لیا جائے۔ یہی بات یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ چندے کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، اور نہ خصوصیت مذہب و ملت۔ وہی پہلے والی بات جس کا مطلب میں آپ کو بتلا چکا ہوں کہ کسی مذہب اور ملت کی قید نہیں ہے، جو بھی آتا ہے، جس فرقے کا ہے، جس مذہب کا ہے، سکھ، یہودی، عیسائی، نصرانی، انگریز، قادیانی، شیعہ، جو بھی آئے، بس اب انہوں نے دکان چونکہ کھول لی ہے تو وصول کرنے کے لیے یہ تیار بیٹھے ہیں، یہ اس کا مطلب ہے۔ اچھا، نیچے لکھتے ہیں کہ چنانچہ دارالعلوم کی رودادوں میں جا بجا اہل ہنود اور دوسرے غیر مسلم چندہ دہندگان کے نام درج ہیں، یعنی دارالعلوم دیوبند کی جو تاریخی کتب ہیں ان میں جا بجا اہل ہنود یعنی ہندو
اور دوسرے جو غیر مسلم ہیں چندہ دینے والے ان کے نام درج ہیں، یہ خود اعتراف کر رہے ہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے بڑے ہندوؤں کے نمک خوار ہیں، غیر مسلموں کے نمک خوار ہیں۔ یہ کیسے اسلام کے ساتھ مخلص ہو سکتے ہیں، یہ کیسے دین کے ساتھ مخلص ہو سکتے ہیں، اور تانا یہ دوسروں کو دیتے ہیں، الزام تراشی دوسروں پہ کرتے ہیں، شرم آنی چاہیے ان کو۔ اچھا مزید لکھتے ہیں اور یہ سلسلہ شروع سے لے کر اب تک جاری ہے۔ کیا مطلب؟ جب سے دارالعلوم دیوبند معرض وجود میں آیا تب سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، ختم نہیں ہوا۔ یہ ہے ان کی حقیقت وہابی دیوخانی فرقہ کی۔ جو ہندو ان کو چندہ دینے والے تھے ان کے یہاں پر نام لکھے، ایک جو سب سے پہلا نام یہاں پر لکھا ہوا ہے وہ ہے ہندوستان کے مشہور پریس، اس کے مالک کشور۔ اچھا ان کے بارے میں لکھا ہے کہ کشور صاحب کے نام کو دارالعلوم کی تاریخ میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ یہ جب تک زندہ رہے اپنے پریس کی مطبوعات کے نسخے دارالعلوم کو ضرور عنایت کرتے رہے۔ یہ اخبار کے مالک تھے کشور صاحب، ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے، یہ ان کو نوازتے رہے، اور اس کا اقرار یہاں پر خود وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں نے کیا ہے۔ اسی طرح آگے لکھتے ہیں یہی کشور صاحب جو مالک تھے اودھ اخبار کے، لکھنؤ میں یہ جاری ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح راؤ امر سنگھ صاحب یہ مالک تھے سفیر اخبار کے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ بالخصوص شکریہ، یعنی وہابی دیوخانی فرقہ ان دونوں ہندو اور سکھ ان دونوں حضرات کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، باوجود یہ کہ یہ دونوں صاحب آل ہنود سے ہیں۔ یہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں آل ہنود بد مذہب ہیں، غیر مذہب ہیں، مسلمان نہیں ہیں، باوجود یہ دونوں صاحب آل ہنود سے ہیں، مگر آفرین، ہزار آفرین، آئے ہائے 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 کیا بات ہے، آفرین، ہزار آفرین ان کی سخاوت اور عنایت پر۔ کیا بات ہے، ظاہر بات ہے اگر بندہ ہندوؤں کے ٹکڑے کھا لے تو پھر انہی کے گیت گاتا ہے، ظاہر بات ہے انہی کے گن گائے گا۔ یہ اسی لیے اولیاء کے خلاف بھونکتے ہیں، ہندوؤں کے نمک کھا رہے ہیں، جب ہندوؤں کا نمک کھا لیا، ان کے چندے ان کے وظیفے لیتے رہے، تو پھر انہوں نے ہندو نوازی کرنی ہے، اسلام کی خدمت تو نہیں کرنی نا انہوں نے۔ ہزار آفرین، ہزار آفرین ان کی سخاوت اور عنایت پر۔ یہ عبارتیں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ کتنے بڑے ہندو نواز ہیں اور ہندوؤں کے نمک خوار ہیں۔ اچھا یہ تھا دارالعلوم دیوبند، صفحہ نمبر 73۔ ایک اور بات یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے جو دارالعلوم دیوبند کی ابتدا رکھی ہے، کیا یہ دینی تعلیم کے لیے تھی، مسلمانوں کی خدمت کے لیے تھی؟ بالکل ایسا نہیں ہے، یہ دینی تعلیم کے لیے نہیں تھی، خالص اسلامی تعلیمات کے لیے اس کی بنیاد نہیں رکھی گئی تھی۔ یہ کیا لکھتے ہیں کہ دارالعلوم کے ابتدائی سالوں میں فارسی اور ریاضی کے درجات میں مسلمان بچوں کے دوش بدوش ہندو بچے بھی نظر آتے ہیں، یعنی مسلمان بچوں کے ساتھ ساتھ ہندو بچے بھی ان کے دوش بدوش نظر آتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں دارالعلوم میں ہندو بچوں کی تعلیم کا سلسلہ ایک عرصے تک جاری رہا ہے، یعنی دارالعلوم میں ہندو بچوں کو تعلیم بھی دی جاتی رہی ہے، ایک عرصے تک جاری رہا یہ سلسلہ۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے اسلام کے خیر خواہ ہیں، یہ کتنی انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے۔ یہ جو بات بات پہ دعویٰ کرتے ہیں دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم دیوبند، یہ ہے دارالعلوم دیوبند کی حقیقت۔ ہندوؤں کے بچوں کو پڑھاتے رہیں، ان کی تربیت کرتے رہے،